الحمد لله نحمدك يا الله ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء أما بعد ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بحمد اللہ تعالی ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے سیرت کورس چل رہا، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 30 سالہ سیرت طیبہ پڑھ چکے. اس کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے 6000 سال بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد ربیع الاول کے مہینہ میں پیر کے دن مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے پیدا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اللہ کریم نے چند عجیب و غریب واقعات، ارہاسات، انعامات، کرامات، معجزات دکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ نے دودھ پلایا، ان کے بعد حضرت ثویبہ اور ان کے بعد حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہن، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 7 دن ہوئی، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا. آپ کے نام سے 2 جانور ذبح کیے. اللہ کریم قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے، وہ تم سے خوش ہو جائے گا. اللہ کا شکر ادا کرنا کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر، کہ تمہارے لیے بہتر وہ چیز ہے جو تم نیک اعمال آخرت کے لیے بھیجتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، بہار آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ہر اپنے پرائے ہر ایک کو آپ کی آمد کی خوشی تھی. تو پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کی خوشی کیوں نہ کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر آپ کی ولادت باسعادت کے 7ویں دن عقیقہ کیا گیا. آج کا مسلمان عقیقہ کی بجائے ہندوؤں کی رسم کرتا ہے. سالگرہ، عجیب و غریب رسم و رواج نکل آئے. اللہ کریم نے جو مسلمانوں کو پیغام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے ذریعے
آپ نے بھی اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا خود عقیقہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 7 دن ہوتی ہے۔ آپ کا نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے محمد منتخب فرمایا۔ عقیقہ کی محفل میں قریش والوں کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ اسی محفل اور مجلس میں آپ کا نام منتخب ہوا۔ قریش والے کہنے لگے، یہ تو نے عبد المطلب کون سا نام رکھ دیا؟ کیونکہ اس سے قبل لوگوں کے نام مکہ کے اندر جو مشہور تھے، عبد العزیٰ، عبد مناف، عبد المطلب، عبد الشمس، اس طرح کے عجیب و غریب ان کے نام تھے جو بتوں کے بندے کے نام سے اپنے آپ کو مشہور کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس سے پہلے نہ کسی کا وہ نام رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تکوینی فیصلہ تھا کہ اس نام کو اللہ کریم نے محفوظ رکھا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے جب آپ کا نام منتخب کیا، قریش والوں نے اعتراض کیا، یہ کون سا نام ہے؟ آپ کے دادا نے جواب دیا کہ میرے پوتے کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا معنی ہے تعریف کیا گیا، تعریف والا۔ تو مجھے اللہ کی طرف سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ میرے اس پوتے کی تا قیامت حمد و ثنا کی جائے گی۔ دوسرے قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک میں تھے۔ اللہ نے حضرت آمنہ کو خواب میں دکھایا۔ خواب میں دیکھتی ہیں کہ تیرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام تو نے محمد رکھنا ہے۔ دوسرا خواب دیکھا کہ تیرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام تو نے احمد رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 ذاتی ناموں کو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کئی مقامات پر اللہ نے ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ نمبر 2، آپ کا دوسرا نام ذاتی احمد، اللہ کریم نے سورۃ الصف کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بیان فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اللہ کریم نے اس پیشین گوئی کا اظہار کیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پر یہ بات کھولی کہ آپ کے بعد ایک پیغمبر آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو منتخب کیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ بڑھتی رہی۔ آپ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں رہے۔ 4 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ وہاں پر اللہ کے 2 فرشتے آئے، انہوں نے آ کر آپ کا شق صدر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل شق صدر 4 مرتبہ ہوا۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ چاروں واقعات مختصر عرض کر دیتا ہوں، پوری توجہ سے بات سنیے گا اور یاد کرنے کی نیت سے دل میں بٹھائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی مرتبہ شق صدر 4 سال کی عمر میں ہوا۔ دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ تیسری مرتبہ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ چوتھی مرتبہ 51 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔
پہلی مرتبہ شق صدر کرنے کی حکمت، علت اور وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ملتا ہے کہ آپ کے دل مبارک کے قریب ایک بالکل چھوٹا سا سیاہ نقطہ تھا جس کو مادہ معصیت کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے آپ کے سینہ مبارک میں سے اس مادہ معصیت کو نکالنے کے لیے، آپ کے دل مبارک کو شیطان کے شر سے ہمیشہ پاک اور محفوظ رکھنے کے لیے آپ کا پہلی مرتبہ 4 سال کی عمر میں شق صدر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی مرتبہ شق صدر کر کے آپ کے دل مبارک سے وہ سیاہ نقطہ ختم کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کریم نے وعدہ فرمایا تھا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اللہ کریم نے چاک کر کے آپ کے دل مبارک کو زمزم کے جنت کے برف والے ٹھنڈے پانی سے دھلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 10 سال ہوئی، آپ کا دوسری مرتبہ شق صدر کیا گیا۔ دوسری مرتبہ شق صدر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ بچپن شروع ہو رہا، آپ کے دل مبارک کے اندر بچوں کے کھیل کود والے شوق نہ آئے۔ کھیل کود عیب نہیں ہے، کھیل کود بری چیز نہیں ہے، کھیلنا اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ کھیلنا اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ کھیل کود کا شوق ہونا اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے لہو و لعب، کھیل کود، فضولیات کا شوق نکالنے کے لیے اللہ کریم نے 10 سال کی عمر میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا۔ تیسری مرتبہ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر اس لیے کیا گیا کہ اب اللہ کی طرف سے آپ کو نبوت مل رہی، منصب نبوت کو برداشت کرنے کے لیے، منصب نبوت کو اٹھانے کے لیے، منصب نبوت کے فرائض سنبھالنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک طاقت کی ضرورت تھی، جس لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کروا کے آپ کے دل مبارک کے اندر وہ طاقت رکھ دی کہ اب میرے محبوب پر اللہ کا قرآن اترنا ہے، اب میرے محبوب کے دل مبارک پر اللہ کی وحی کا نزول ہونا ہے، اب میرے محبوب کے دل مبارک پر اللہ کی طرف سے پیغامات آنے ہیں۔ اللہ کے قرآن کلام اللہ کو محفوظ کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے طاقت کی ضرورت تھی۔ اس لیے اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسری مرتبہ شق صدر کر کے آپ کے دل مبارک کے اندر وہ طاقت رکھ دی کہ اب میرے محبوب پر منصب نبوت آئے، اس کو سنبھالنا اور سمیٹنا اس کے لیے آسان ہو۔ منصب نبوت کے ساتھ ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اب کلام الہی اترنا ہے، اللہ کا قرآن نازل ہونا ہے، اس دل پر اللہ کا کلام نازل ہوگا، اس کو برداشت کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اس کو برداشت کرنے کے لیے قوت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے کلام قرآن کریم کو، وحی الہی کو برداشت کرنے کے لیے کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم سورۃ المزمل میں فرماتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر عن قریب انتہائی مشکل، ثقیل، وزن والا، بھاری کلام نازل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام قرآن کا رعب اور طاقت بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے آگے چلیے، سورۃ الحشر کے آخر میں اللہ کریم نے فرمایا
لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا، سارے کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے قرآن کلام الہی وحی کے نزول کو برداشت کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے اگر قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لیکن پہاڑ تو بہت بڑی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک تو چھوٹا سا ہے، اس پر اللہ کا قرآن نازل ہو رہا، اس کو طاقت کی ضرورت ہے۔ اب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول شروع کرنا ہے، منصب نبوت مل گیا، اب آپ کے دل میں اگر طاقت ہوگی تو اللہ کے قرآن کو اٹھائیں گے۔ اس لیے اللہ کریم نے 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر فرما کر شق صدر سے دل نکالا، دل نکال کر آپ کے دل کے اندر اللہ تعالی نے وہ طاقت رکھ دی، اب میرا محبوب مکہ میں ہو، قرآن نازل ہوتا رہے گا، اس کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ اتنی طاقت رکھنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں جب آپ پر قرآن نازل ہوتا، اللہ کی طرف سے کوئی بھی حکم نازل ہوتا، سخت سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن کی وحی کی طاقت سے، وحی کے روب سے آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، ٹانگ پر تھا، اللہ کی طرف سے وحی کا نزول شروع ہو گیا اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری ٹانگ بالکل کٹ چکی ہے۔ اللہ کے قرآن وحی الہی میں کتنی طاقت، لیکن وہ ساری کی ساری طاقت، سارا روب، سارا قرآن وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر نازل ہونا ہے، اس کو طاقت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی نے اس لیے 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر فرمایا اور آپ کے دل کے اندر وہ طاقت رکھ دی کہ آپ کلام الہی کو بوجھ کو اٹھا سکیں۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر ہوا، آپ کی عمر مبارکہ 51 سال ہے، 11 سال آپ نے مکہ کے اندر دعوت اسلام پر محنت کی، لوگوں نے ستایا، مارا، ظلم کیا، پریشان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت نہیں ہارے، اللہ تعالیٰ کا حکم وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا عمل کرتے رہے، اللہ کے سامنے صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سال جب مشقت اٹھائی، اب اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام دینے کا ارادہ فرمایا۔ وہ انعام کیا تھا؟ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ کر لیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائیں گے۔ اللہ نے اپنے پاس بلانا ہے، اللہ کے عرش پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے دل کو طاقت کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا۔ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے طاقت کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بار بار کہنے پر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے اے موسیٰ اگر تو ہمیں اپنا رب دکھا دے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اگر تو ہمیں اپنا اللہ دکھا دے ہم اسلام لانے کے لیے تیار ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، وہ تو تیری گناہگار کافر قوم ہے. تو اتنا پیغمبر ہونے کے باوجود، تو اتنا بڑا رسول ہونے کے باوجود، تو میرا عزیز اور قریب ہونے کے باوجود، مومن ہونے کے باوجود میرا دیدار نہیں کر سکتا. تو پھر یہ تو کافر لوگ ہیں، یہ میرا دیدار کیسے کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ضد لگائی، یا اللہ ایک بار تو دیکھنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا موسیٰ اگر تو اور تیری قوم بضد ہے تو ٹھیک ہے، کوہ طور پہ آ جاؤ، طور کے پہاڑ پہ آؤ، میں اپنا دیدار نہیں اپنے نور کی تجلی دکھاؤں گا. اللہ کا دیدار نہیں، اللہ کا نور اور نور کی تجلی. ابھی اللہ اپنا دیدار نہیں کروا رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر میرے نور کی تجلی کو تو نے برداشت کر لیا تو پھر اس کے بعد میں اپنا دیدار کروا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم طور کے پہاڑ پہ پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا بادل ہٹایا تو جیسے ہی اللہ کے نور کی تجلی پڑی، موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم وہیں مر گئی، ختم ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام صرف بے ہوش ہوئے. اب نور کی تجلی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، اللہ کے نور کی تجلی کی برداشت نہ رکھ سکے، تاب نہ لا سکے. اب موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا، اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ قوم کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گا کہ اتنے لوگ اپنے ساتھ لے کر گئے، سارے کے سارے تیرے اللہ نے مار کے رکھ دیے، یہ کیسا تیرا رب ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نور کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے دل مبارک کو طاقت کی ضرورت ہے. میں اور آپ اللہ کے بنائے ہوئے سورج کو جی بھر کے نہیں دیکھ سکتے، وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اپنا نور کتنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے دیدار کے لیے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس واقعے کو ذکر فرمایا، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب پہاڑ کے اوپر اللہ کے نور کی تجلی پڑی، جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئے. اب اللہ کا دیدار کرنے کے لیے کتنی زیادہ طاقت کی ضرورت ہے، قوت برداشت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے ہیں، اللہ کے عرش پہ جا رہے ہیں. لوگ کہہ دیتے ہیں او جی وہ عرش پہ گئے لیکن دیدار نہ ہوا. یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، حالت بیداری میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے 51 سال کی عمر میں اس لیے شق صدر کیا کہ اب آپ نے اللہ کا دیدار کرنا ہے، جنت دیکھنی ہے، جہنم دیکھنی ہے، آخرت کے منظر دیکھنے ہیں. اس کے لیے آپ کے دل کو طاقت کی ضرورت تھی. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا وہ بندہ دل گردے والا ہونا چاہیے، کہتے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو طاقت کی ضرورت تھی کیونکہ آپ نے اب اللہ کا دیدار کرنا تھا. اس لیے اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھی مرتبہ معراج سے پہلے 51 سال کی عمر میں شق صدر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کی کیفیت کیا ہے؟ آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا جاتا، دل مبارک کو نکال کر جنت کے برتنوں کے اندر رکھا جاتا. اللہ کی طرف سے فرشتے آتے جن کے ساتھ جبریل علیہ السلام بھی ہوتے.
اب دل مبارک کو زمزم کے جنت کے برف والے پانی سے دھویا جاتا. میں پہلے سوال کرتا ہوں، بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی. کسی چیز کو اچھی طرح دھونا ہو، گرم پانی سے دھوتے ہیں یا ٹھنڈے سے؟ لیکن یہاں دل مبارک کو برف کے ٹھنڈے پانی سے دھویا جا رہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا فرماتے ہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو برف کے پانی سے دھو دے. چلو میں قرآن کریم کی آیات سے وضاحت کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے میل کچیل کو دور کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ مقصود آپ کے دل مبارک سے مادہ معصیت کو دور کرنا تھا. نافرمانی کا مادہ، گناہوں کا مادہ دور کرنا مقصود تھا کہ آپ کا دل مبارک ہمیشہ پاکیزہ مطہر رہے، کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم المعصومین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں. آپ کے دل مبارک کو جنت کے برف والے پانی سے اس لیے دھویا جاتا کیونکہ جو نافرمانی کا گناہ کا مادہ ہوتا ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور شدید گرم ہوتی ہے. پہلے آپ کی مثال میں عرض کرتا ہوں، پھر قرآنی آیات سے. کسی بندے کو غصہ آ جائے، اچھی بات ہے بری؟ بولو. گناہ ہوتے ہیں، ثواب گناہ. اچھا وہ بندہ غصے میں گرم ہوا ہوتا ہے یا ٹھنڈا؟ گرم. تو جو گناہ کا مادہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ گرم. اس لیے آپ کے دل مبارک کو برف کے ٹھنڈے پانی سے دھویا جاتا تھا. اللہ کریم نے سورۃ الرحمن کے آغاز میں فرمایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار. ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کی ہے. وخلق الجان من مارج من نار. اور جنات اور شیطانوں کو آگ سے پیدا کی ہے. تو آگ کی تاثیر گرم ہوتی ہے. شیطان کی طرف سے گناہ آتا ہے تو آگ کی تاثیر گرم ہے. شیطان چونکہ آگ سے بنا ہے. اللہ کریم سورۃ النساء میں فرماتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا کر گناہ کماتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. کیا بھر رہے ہیں؟ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ گناہ کر رہے، لیکن گناہ کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے. اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دعا نازل فرمائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. آپ اللہ سے دعا کر رہے کہ میری آل اولاد، میری ازواج سب کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. کیا بنا دے؟ ٹھنڈک بنا دے، یعنی ہر ایک گناہوں سے محفوظ رہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو زمزم کے برف والے ٹھنڈے پانی سے دھویا جاتا تھا. ہر بار آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے دل کو نکال کر برف کے ٹھنڈے پانی سے دھو کر دوبارہ سینہ مبارک کے اندر دل رکھ کے اوپر سے سلائی کر دیا جاتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 4 سال تھی. آپ کا پہلی مرتبہ شق صدر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس آ گئے. عمر 6 سال ہوئی. والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. عمر مبارکہ 8 سال ہوئی. اپنے دادا عبد المطلب کے پاس ہیں. آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی پرورش میں ہیں. آپ کی عمر مبارکہ بڑھتی ہے. 10 سال، 12 سال، 15 سال آپ نے تجارت میں قدم رکھا. کیوں؟ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ مال سے ویسے ہی بے پرواہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال سے بے پرواہ کرنا تھا.
آغاز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں قدم رکھ لیتے ہیں، اور تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امانتیں جس کی ہوں پوری ادا کرو، اس کا اللہ آپ کو حکم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، 25 سال کی عمر ہوئی، ہر طرف آپ کی صداقت، امانت کا، دیانت کا، تجارت کا چرچہ ہے، آپ بڑے اچھے امانت دار تاجر ہیں۔ یہ چرچہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہو جاتا ہے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، آپ کی عمر مبارکہ 25 سال ہے۔ اب آپ کی عمر مبارکہ بڑھتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 33 سال ہوئی، آپ کی پہلی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی پہلی اولاد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ بڑھتی ہے، آپ کی عمر جب 35 سال ہوئی، بیت اللہ کی عمارت انتہائی کمزور ہو چکی ہے۔ مکہ مکرمہ آپ آج بھی اگر جا کر دیکھیں تو اس کے اطراف میں اکثر پہاڑ ہیں، تو جب بھی بارش آتی پہاڑوں کا پانی سارا مکہ شہر کی طرف آتا اور پانی بیت اللہ کے اندر چلا جاتا۔ قریش والوں نے دیکھا کہ بیت اللہ کی عمارت میں پانی چلا جاتا ہے، تو اب اس کی حفاظت کیسے کی جائے؟ انہوں نے مل کر بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت وہب بن عبد مناف یہ قریش والوں کو حکمن فرماتے ہیں کہ تم نے اگر بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے، اپنی حلال کمائی سے تعمیر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 35 سال تھی جب قریش والوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ بیت اللہ جب سے دنیا بنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کل 5 مرتبہ تعمیر ہوا۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدم اللہ کا گھر بناؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، بیت اللہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تم اس گھر کا طواف کرو، تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلی عبادت گاہ ہے۔ پہلی مرتبہ بیت اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ ہمارے پیغمبر ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا اور اللہ سے التجا کی، ربنا تقبل منا، اے اللہ اس نیکی کو ہماری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کی ہوئی عمارت کہاں گئی؟ سوال آتا ہے نا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا، سیلاب آیا، تو ساری عمارت اس سیلاب میں بہہ گئی۔ اب جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بنیادیں بتائیں جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے حتیم سمیت بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ قریش والوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے، مال کم پڑ گیا، تو انہوں نے حتیم کو چھوڑ کر بیت اللہ کی عمارت کو مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ نئے مسلمان ہو رہے تھے، اس لیے آپ نے دوبارہ بیت اللہ کو گرا کر تعمیر نہیں کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما
ان کے دور مبارک میں بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی نوبت آ گئی. نوبت یہ آئی، سبب یہ ہوا، وجہ یہ بنی کہ یزید کا دور حکومت آیا. اس نے اپنے دور حکومت کے اندر مدینہ طیبہ اور مکہ المکرمہ کے اندر اپنی فوجوں کو بھیجا، لشکروں نے چڑھائی کی، اور یہاں تک صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ یزید کی فوج نے بیت اللہ کو آگ لگائی، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مشورہ کیا اور اللہ سے استخارہ کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کو چوتھی مرتبہ تعمیر کرتے ہیں اور حتیم کو پھر شامل کر دیتے ہیں. پانچویں مرتبہ حجاج بن یوسف کا دور آیا. حجاج بن یوسف نے اپنی حکومت کا، اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے دوبارہ بیت اللہ کو گرا کر حتیم کو باہر نکال دیا اور پھر قریش والوں کی طرز پر تعمیر کروا دیا. کہنے لگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا کر نہیں بنایا تو ہم کیوں دوبارہ اسی حالت میں رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں، عائشہ ابھی یہ تیرے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ کو گراؤں، دوبارہ تعمیر کروں، حتیم کو اس میں شامل کر دوں، 2 دروازے لگاؤں، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے لوگ نکل جائیں. قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس موقع پر بھی امت کے کمزور طبقے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرفداری فرمائی. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ جو قریش والوں نے اونچا دروازہ لگایا ہے یہ سرداروں کی علامت ہے کہ بیت اللہ میں صرف سردار جائیں گے. یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے کہ بیت اللہ میں صرف امیر لوگ جائیں گے. میری امت کے ہر فرد کو یہ شان حاصل نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی طرفداری فرمائی کہ بیت اللہ میں میرا ہر امتی جائے، 2 دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوں، دوسرے سے نکل جائیں. حجاج بن یوسف کا دور آیا، اس نے دوبارہ حتیم کو بیت اللہ سے نکال کر اب بیت اللہ کو تعمیر کروا دیا، دروازہ پھر اونچا لگا دیا. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، خلیفہ ہارون رشید کا دور ہے. اس نے دوبارہ بیت اللہ کو گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق تعمیر کروانا چاہا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ بیت اللہ کو آج کے بعد گرانا اور دوبارہ تعمیر کرنا حرام ہے. کیوں؟ جو بھی بادشاہ آئے گا وہ بیت اللہ کی تعمیر کو، بیت اللہ کی عمارت کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرے گا، لہٰذا آج کے بعد بیت اللہ کو گرانا حرام ہے. پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، حتیم شامل. دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، حتیم شامل. تیسری مرتبہ قریش والوں نے تعمیر کیا حتیم کو نکال کر. چوتھی مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے تعمیر کیا، حتیم کو شامل کر دیا. پانچویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے تعمیر کروایا، حتیم کو پھر الگ کر دیا. آج جو بیت اللہ کی عمارت کھڑی ہے یہ حجاج بن یوسف کی تعمیر کردہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 35 سال تھی. آپ کی زندگی میں پہلی مرتبہ بیت اللہ تعمیر ہوا، آپ کے سامنے پہلی مرتبہ تعمیر ہوا. آپ کی عمر مبارکہ بڑھتی ہے. جب آپ کی عمر 39 سال ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے سچے خواب آنا شروع ہو گئے. خواب کے اندر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول شروع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب جو خواب رات کو دیکھتے چڑھتے دن کی طرح، سورج کی طرح سچا ثابت ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے اللہ تعالی نے ان کے ساتھ وحی کا سلسلہ خوابوں میں رکھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ اللہ نے آپ کو قرآن کریم آپ کا معجزہ عطا فرمایا. مثال سے عرض کر دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، او اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا ذبح کر رہے ہیں خواب کے اندر، تو وہ اللہ کا حکم ہی تھا نا. تو اسی طرح انبیاء کرام کو آغاز کے اندر
خوابوں کے ذریعے وحی آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ابتدا میں سچے خواب آنا شروع ہوئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی عبادت کا، خلوت کا، تنہائی میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا اتنا شوق بڑھ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب غار حرا کے اندر سارا وقت غار حرا میں گزارتے ہیں۔ صرف گھر آتے، تھوڑا سا پنیر، تھوڑا سا ستو اور تھوڑا سا پانی لیا، پھر غار حرا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک دن غار حرا میں عبادت کر رہے، آپ کی عمر 40 سال ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو منصب نبوت عطا کر دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی منصب نبوت سے، بعثت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سبق کل پڑھیں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی، سننے کی، یاد کر کے آگے پھیلانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔